نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں، رمضان المبارک کے بعد آج یہ پہلا جمعہ شوال المکرم کا ہے۔ اسلامی سال کے حساب سے اس مہینے کو شوال کا مہینہ کہا جاتا ہے، اور یہ حج کے مہینوں میں سے ایک ہے۔ اسلامی تاریخ کے ہر مہینے میں بڑی حسین اور خوبصورت یادیں ہیں۔ آپ تاریخ کا کوئی بھی دن، کوئی بھی مہینہ اٹھا کر دیکھیں، ایسا کوئی دن تمہیں نظر نہیں آئے گا کہ جس دن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں نے
قربانیاں نہ پیش کی ہوں۔ رمضان کے بعد شوال کے مہینے میں کیونکہ ہمارے یہاں پہ ہم سب مسلمان جو ہیں وہ رمضان کا جوش و خروش ختم ہو جاتا ہے، عبادت کے رفتار دھیمی پڑ جاتی ہے، اور وہی اپنی پرانی کاہلی اور سستی ہماری طرف متوجہ ہو جاتی ہے، اور ہم بھی اسی سستی کو اپنے اوپر سوار کر لیتے ہیں۔ ان حالات میں اگر تاریخ کا مطالعہ کریں تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کا سب سے مشکل ترین دن وہ شوال کے مہینے میں تھا، جس کو ہم طائف کا سفر کہتے ہیں۔ طائف کا سفر شوال کے مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ گویا کہ اس کو اگر یوں سادے الفاظ میں کہا جائے تو یوں ہوگا کہ اے مسلمانوں، رمضان کے گزر جانے کے بعد تم نے سستی کی چادر کو اوڑھ لیا ہے، اور جس نبی کا کلمہ تم پڑھتے ہو وہ اس نبی اس مہینے میں طائف کے بازاروں میں لہولہان ہو رہا تھا۔ اس سے اندازہ کیجیے اپنی سستی کا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کا۔ تو طائف کا سفر جو بہت اہم سفر ہے، اس کا واقعہ سنانے سے پہلے تھوڑا سا میں طائف کا پس منظر بیان کروں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طائف والا سفر کن حالات میں کیا، اور اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ مکرمہ میں کیا پوزیشن تھی اور کیا حالات چل رہے تھے۔ جب اللہ رب العزت نے تاج نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ سجایا اور حکم ارشاد فرمایا، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، میرے محبوب اٹھیں، اللہ کی کبریائی کو بیان کریں اور اس دنیا سے جہالت اور ظلم اور گندگی کو دور کر دیجئے۔ لوگ آپ کے مخالف ہوئے اور ہر ممکن انہوں نے کوشش کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت والے مشن کو روکا جائے، اور باقی لوگ ان کی مخالفتیں کیوں نہ ہوتی جب پہلے پتھر مارنے والے ہی اپنے تھے۔ جب اپنوں ہی سے مار پڑنا شروع ہوئی، بیگانوں پہ تو پھر گلہ ہی کوئی نہیں تھا نا۔ لیکن رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم استقامت کے پہاڑ تھے۔ کون کون سا ظلم ہے جو آپ پر نہیں کیا گیا؟ آپ مسجد میں نماز کے لیے جاتے اور ابو جہل راستے میں آ کر کھڑا ہو جاتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد میں جانے سے روکتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کیا، ارأیت الذی ینہا عبدا اذا صلی، دیکھو نا اس بدبخت کو جو روکتا ہے میرے بندے کو نماز پڑھنے سے۔ ارأیت ان کان علی الہدی او امر بالتقوی، اتنا بھی اس نے سوچا نہیں کہ شاید غور کر لیتا آپ جس دعوت کی طرف بلا رہے ہیں شاید وہ سچی دعوت ہوتی، ضد کو چھوڑ کر تھوڑا غور ہی کر لیتا، لیکن نہیں کیا اس نے۔ ابو لہب نے تو پتھر مار کر کہا تھا تبا لک، نعوذ باللہ آپ کے ہاتھ ٹوٹ جائے۔ ابو لہب کی بیوی ام جمیل کانٹے اکٹھے کرتی اور وہ لکڑیاں کانٹے والی میرے نبی کے راستے کے اندر ڈال دیا کرتی تھی۔
اللہ نے فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، ابو لہب بھی برباد ہوا، اس کا مال اور اعمال اس کے کام نہ آئے، اور اس کی جو بیوی تھی وامرأتہ حمالۃ الحطب، وہ لکڑیاں چن کے پھینکنے والی، وہ بھی تباہ و برباد ہوئی۔ عقبہ بن ابی معیط یہ وہ بد نصیب تھا، چند بدبخت بیٹھے ہوئی ہیں، اللہ کے نبی حرم کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں، ایک کہنے لگا کون ہے تم میں سے جو اونٹ کی اوجری اٹھا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ڈال کے آئے؟ عقبہ بن ابی معیط بدبخت اٹھا اور اونٹ کی اوجری اٹھا کر اللہ کے نبی کے اوپر ڈال دی۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ کون کون سا ظلم ہے جو نہیں کیا گیا؟ آپ گھر کے اندر ہوتے اور چولہے پر ہانڈی رکھی ہوتی، بکری کی بچہ دانی ہانڈی کے اندر پھینک دی، اور آپ نے اس کو لکڑی کے اوپر اٹھایا اور باہر جا کر پھینک دی، اور یہ سارے آگے ہنس رہے تھے، اور آپ نے فرمایا یہ اچھا پڑوس ہے بھائی، کچھ پڑوس کا ہی لحاظ کر لو۔ آپ نے پھر چپ کر کے اپنا دروازہ بند کر لیا۔ یہ حالات تھے۔ پہلی چھاؤنی دار ارقم تھی، وہاں چھپ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو واعظ و نصائح فرماتے، لیکن مشرکین کہاں برداشت کر سکتے تھے؟ جب ظلم حد سے بڑھا تو پھر مسلمانوں نے ہجرت کی، ہجرت حبشہ۔ چنانچہ پہلی دفعہ 12 مرد اور 4 عورتیں مکہ سے حبشہ کی طرف نکل گئیں، تنگ آ کر مظالم سے۔ اسی دوران ایک دن اللہ کے نبی تلاوت کر رہے تھے، سجدے کی آیت تلاوت کی تو ساتھ مشرکین نے بھی سجدہ کیا۔ یہ خبر حبشہ میں اس طرح پہنچی کہ مکے والے مسلمان ہو گئے، مشرک سارے۔ تو وہ جو ہجرت کر کے گئے ہوئے تھے نا، وہ واپس آئے۔ آگے ان کو کیا پتہ تھا یہ مسلمان تو کوئی نہیں ہوئی، انہوں نے ظلم کا بازار اور گرم کر دیا۔ چنانچہ دوبارہ پھر ہجرت حبشہ ہوئی، اور اس میں 82 مرد اور 18 عورتیں شامل تھیں۔ یہ حالات چل رہے تھے۔ آگے وہی واقعے جو آپ سنتے رہتے، پھر نجاشی کے پاس بھی گئے، لیکن انہوں نے واپسی سے انکار کر دیا۔ لیکن چونکہ میں نے واقعہ طائف کا سنانا ہے، اس لیے یہ تھوڑا سا پس منظر عرض کر رہا ہوں۔ اس کے بعد اہل مکہ کے ظلم و ستم حد سے زیادہ بڑھنا شروع ہو گئے۔ اس موقع پر 2 ایسے لوگ تھے جن کے ایمان لانے کی وجہ سے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی خوشی ہوئی۔ ایک آپ کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جب ابو جہل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بلا کہا اور جا کر قریش کے کچھ لوگوں کے پاس جا کر بیٹھ گیا، امیر حمزہ شکار سے واپس آئے اور ان کو بتایا گیا تو بڑے غصے کے ساتھ گئے۔ ابھی مسلمان تو نہیں تھے، لیکن بھتیجے کے ساتھ زیادتی برداشت نہ ہوئی کہ ابو جہل گالیاں کیوں دیتا ہے میرے بھتیجے کو، نہیں مانتا تو نہ مانے۔ یہ گئے اور جا کر اس کو 2-4 سنائی بھی اور مارا بھی، اور کہا میں بھی اپنے بھتیجے کے دین پر ہوں۔ حالانکہ یہ بات سچ مچ نہیں کہی تھی، یہ صرف اس کو دبانے کے لیے کہی تھی، لیکن اس بات کا اتنا اثر ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان دل میں داخل کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا بھتیجے خوش ہو جاؤ، میں نے بدلہ لے لیا۔ آپ نے فرمایا چچا میں خوش تب ہوں گا جب تم کلمہ پڑھ لو گے۔ تو کہا بھتیجے پھر خوش ہو جاؤ، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، چنانچہ مسلمان ہو گئے۔ ایک ان کی وجہ سے آپ بڑے خوش ہوئے، ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمان کی وجہ سے بڑے خوش ہوئے، جن کا واقعہ بڑا مشہور ہے، آپ سنتے رہتے ہیں۔ تاہم پھر بھی حالات بڑے مشکل تھے۔ اہل مکہ کی طرف سے مسلسل آپ کے اوپر دست درازیاں ہو رہی تھیں۔ اسی دوران جب مکے والوں نے دیکھا کہ دعوت تو آہستہ آہستہ پھیلتی چلی جا رہی ہے، انہوں نے ایک شخص جس کو ابو الولید عقبہ جس کا نام تھا اس کو بھیجا کہ تم جاؤ، بڑے سمجھدار آدمی ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرو۔ وہ آئے بات کرنے کے لیے، تو ابو الولید نے بڑے دھیمے انداز میں، میٹھے انداز میں کہا دیجئے آپ کیا چاہتے ہو، جو چاہو ہم آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں، اور نعوذ باللہ یہ بھی کہا اگر آپ پر کوئی جن بھوت کا اثر ہے تو ہم دم کے لیے بھی انتظام کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ کا علاج کرواتے ہیں۔
مجھے سچی میں بات بتا دو کہ مسئلہ کیا ہے۔ جب وہ ساری باتیں کر چکا تو آپ نے پوچھا ابو الولید آپ نے جو باتیں کہنی تھیں کہہ لی؟ اس نے کہا جی کہہ لی۔ آپ نے کہا پھر میری بھی سنو۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیات قرآنا عربیا۔ جس کو تم دیوانوں کا کلام کہہ رہے ہو، جس کو تم دنیاوی لالچ کے بل بوتے کا تانا دے رہے ہو، تنزیل من الرحمن الرحیم، یہ کسی انسان کا کلام نہیں، یہ تو رب العالمین کا نازل کردہ کلام ہے۔ یہ قرآن اللہ کریم کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ پڑھتے گئے جب یہاں اس آیت پر پہنچے فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، کہ اللہ فرماتے ہیں اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی برادری کے لوگ فَإِنْ أَعْرَضُوا، اگر انہوں نے اعراض کر لیا اور اس دعوت کو تسلیم نہ کیا تو آپ ان سے کہہ دیجئے فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، کہ جیسے عاد اور سمود وہ اللہ کے عذاب کی بھیڑ چڑھی، تیار ہو جاؤ تمہارے اوپر بھی اللہ کا عذاب نازل ہو جائے گا۔ اس آیت پر پہنچے ابو الولید نے اپنا ہاتھ آپ کے منہ پر رکھ لیا، کہنے لگا بھتیجے تجھے برادری کا واسطہ اور اللہ کا واسطہ، چپ کر جا، اس سے آگے نہ کہنا، کیونکہ ڈر تو گیا وہ بھی کہ اللہ کا عذاب بڑی خطرناک چیز ہے۔ اب خوف زدہ ہو کر واپس گیا۔ اب جناب ابو جہل کی پارٹی انہوں نے دیکھا کہ یہ تو لگتا ہے کہ یہ بھی کہیں مسلمان ہی نہ ہو جائے، اس کا تو رنگ بدلا ہوا ہے۔ ابو جہل بڑا بے ایمان تھا اور اس نے کہا لگتا ہے آپ کو کچھ پیسوں کی آفر ہو گئی ہے تو ہم آپ کی چندہ مندہ کریں گے، ان کی باتوں میں نہیں آنا۔ تو پھر اس بدبخت نے وہ جو اثر لیا تھا اس کو ختم کیا۔ قرآن بیان کرتا ہے اِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ۔ اس نے وہ کلام سننے کے بعد پھر غور کرنا شروع کر دیا، پھر منہ چڑھانا شروع کر دیا، پھر تیور بدلانے شروع کر دیے، اور آخر میں کہنے لگا یار یہ کسی شاعر کا کلام تو نہیں لیکن جادوگر کا کلام ضرور ہے۔ نعوذ باللہ۔ چنانچہ اس بدبخت نے بھی ایمان قبول نہ کیا۔ تو یہ وہ حالات تھے۔ جب یہ بھی مایوس ہوا نا، اب انہوں نے اللہ سے عذاب مانگنا شروع کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی آ کر مطالبہ کرتے۔ اللہ قرآن میں بیان کرتے ہیں وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، یہ آپ سے جلدی عذاب کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ ایک ادھر سے آ کر کہتا ہم تو نہیں مان رہے، لے آؤ نا عذاب کب آئے گا، حتیٰ کہ وہ دن بھی آیا جب بیت اللہ کا خلاف پکڑ کے عذاب مانگنا شروع کر دیا۔ اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء، اے اللہ اگر یہ قرآن سچا کلام ہے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیرے سچے رسول ہیں، اے اللہ ہم پھر بھی تسلیم نہیں کرتے، ہمارے اوپر پتھر برسا دیں۔ اللہ سے عذاب مانگنا شروع کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار مطالبہ کرتے کب آئے گا عذاب، کب آئے گا عذاب۔ جب دیکھا کہ یہ داؤ بھی ہمارا چلنے والا نہیں، اسلام تو پھیلتا چلا جا رہا ہے، اب انہوں نے سوشل بائیکاٹ کیا، چنانچہ 3 سال کے لیے شیب ابی طالب کے اندر بند کر دیا۔ کہا نہ ان کو کوئی چیز دے اور نہ ان سے کوئی لے، حتیٰ کہ پیسوں کے ساتھ بھی کوئی ان کو چیز نہ دے۔ اور 3 سال تک کھجوروں، ابتدان کھجوریں کھاتے تھے۔ صحابہ سے پوچھا کہ کیا کھاتے تھے، کہا ایک دن میں 1 کھجور کا دانہ کھا لیتے تھے۔ کہا پورے دن میں 1 دانہ کیا کرتا تھا؟ کہا یہ تو قدر ہم سے اس وقت پوچھو نا جب وہ 1 دانہ بھی ہمیں نہیں ملتا تھا۔ پھر گٹھلیاں چبا چبا کے کھاتے، پھر گٹھلیاں بھی ختم ہوئی، پھر پتے کھانے شروع کیے۔ یہ سارا بائیکاٹ ہوا، 3 سال گزر گئے اس میں۔
آپ کے شفیق چچا ابو طالب بھی آپ کے ساتھ بائیکاٹ میں شریک رہے۔ 3 سال بعد وہ صحیفہ جو انہوں نے لکھ کر بیت اللہ میں لگایا تھا نا کہ آپ کے ساتھ بائیکاٹ ہے، اس کو دیمک نے چاٹ لیا، اور وحی کے ذریعے اللہ نے اپنے نبی کو بتایا، آپ نے چچا کو بھیجا جاؤ ان کو بتاؤ معاہدہ تو ختم ہو گیا۔ کہا کیسے ختم ہو گیا؟ کہا اس کو تو دیمک نے چاٹ لیا۔ وہ گئے تو واقعی دیمک چاٹ چکی تھی۔ اب بائیکاٹ ختم ہوا، حالات آ گئے معمول پر، پھر آپ مکہ آ گئے، لیکن اسی دوران ابو طالب بیمار ہو گئے۔ جب ابو طالب بیمار ہوئے تو اب مشرکین نے سوچا کہ اگر ابو طالب فوت ہو گئے اور ان کی وفات کے بعد ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مقابلہ کیا تو لوگ تو طعنہ دیں گے کہ ابو طالب کی زندگی میں ڈرتے تھے، اب دیکھو شیر ہو گئے ہیں، بہتر ہے ابو طالب کی زندگی میں کوئی بات طے کرو۔ چنانچہ کافروں کا قافلہ ایک وفد ابو طالب کے پاس آیا اور بڑے مشہور 3 مطالبات کیے۔ اے ابو طالب اپنے بھتیجے سے کہہ دیجئے سرداری چاہتے ہیں، ہم آپ کو سردار ماننے کے لیے تیار ہیں، مال و دولت چاہتے ہیں، ہم سارے خزانے آپ کے قدموں میں لگانے کے لیے تیار ہیں، اگر نکاح چاہتے ہیں عرب کی جس لڑکی سے کہتے ہیں ہم نکاح کرانے کے لیے تیار ہیں۔ آپ نے فرمایا چچا میں تو ایک ہی کلمے کا مطالبہ کرتا ہوں، اگر یہ کلمہ پڑھ لیں تو عرب بھی ان کے تابع، عجم بھی ان کے تابع ہو جائے گا، دنیا بھی ان کی بن جائے گی، آخرت بھی ان کی بن جائے گی۔ کہ کون سا کلمہ؟ کہ لا الہ الا اللہ۔ قرآن بیان کرتا ہے وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ۔ وہ اٹھ کر چل پڑے سردار، کہنے لگے چلو چلو، یہ تو کوئی اور ہی ارادے ہیں ان کے، یہ اپنے موقف سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، جاؤ اپنے معبودوں پر ڈٹ جاؤ۔ چنانچہ وہ چلے جاتے ہیں۔ ابو طالب کا اسی مرض میں انتقال ہو جاتا ہے۔ ابو طالب کے 2 یا 3 ماہ بعد آپ کی رفیقہ حیات ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی فوت ہو جاتی ہیں۔ جب ابو طالب بھی چلے گئے، آپ کی خدیجہ ام المومنین بھی دنیا سے تشریف لے گئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے عائشہ تم جانتی نہیں ہو خدیجہ کون ہے، جب ہر طرف سے مجھے جھٹلایا جا رہا تھا خدیجہ میرے اوپر ایمان لانے والی تھی، جب ہر ایک اپنا مال مجھ سے روک رہا تھا خدیجہ اپنا مال میرے اوپر لٹانے والی تھی۔ خدیجہ بھی چلی گئیں، ابو طالب بھی چلا گیا۔ مکے والوں کا رویہ یہ تھا، پہلے سے بڑھ کر ظلم و ستم شروع ہوئی ہے۔ ان حالات میں اللہ کے نبی نے کہا چلو مکہ سے باہر کسی اور بستی چلے جائیں، وہاں جا کے لوگوں کو اللہ کی توحید کا درس دیتے ہیں۔ تب شوال کے مہینے میں، جو ابھی مہینہ جاری ہے، شوال کے مہینے میں نبوت کے 10ویں سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا سفر کیا۔ اللہ اکبر۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ میرے اس خیال میں آپ کی زندگی میں احد کا دن بڑا مشکل ترین دن تھا، جب آپ کا چہرہ مبارک بھی زخمی ہو گیا اور آپ کی پیشانی سے خون بہنے لگ گیا، جب آپ کے دندان مبارک بھی شہید ہو گئے۔ یا رسول اللہ اس سے بڑھ کر اور سخت دن تو کوئی نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا عائشہ احد کے دن کی سختی نہ پوچھ، تو مجھ سے طائف کی سختی پوچھ۔ احد والے دن تو میرے ساتھ میرے رضاکار موجود تھے، احد والے دن تو میرے اصحاب میرے ساتھ موجود تھے، تو مجھ سے طائف کا قصہ کیوں نہیں سنتی؟ جب میں تنہا پتھر کھانے والا تھا، پورا شہر مجھے پتھر مارنے والا تھا۔ اللہ۔ نبوت کے 10ویں سال آپ طائف کے سفر پر گئے۔ مکہ سے تقریباً 90-95 کلومیٹر کا سفر اللہ کے نبی نے پیدل طے کیا۔ اللہ کے نبی کا وہ معصوم آپ کے قدم مبارک، حضرت انس بیان کرتے ہیں ریشم سے زیادہ نرم وجود اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا
پتھروں والی زمین پر چلتے چلتے طائف پہنچے، 3 سرداروں سے جا کر بات کی۔ مفسرین لکھتے ہیں، فرمایا وہ 3 بیٹھے ہوئے تھے، ایک ان میں بیت اللہ کا غلاف سی رہا تھا، 2 اس کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ جب آپ نے اللہ کی توحید کا پیغام ان تک پہنچایا، ایک کہنے لگا اللہ کو آپ کے علاوہ اور کوئی نہیں ملا تھا جس کو رسول بنا کر کے بھیجتا۔ دوسرا جس کے ہاتھ میں سوئی دھاگا تھا وہ کہنے لگا میں بیت اللہ کا غلاف تو پھاڑ کے ٹکڑے کر دوں گا لیکن تیرے اوپر محمد کبھی ایمان نہیں لاؤں گا۔ تیسرا کہنے لگا میں تجھ سے بات نہیں کرنا چاہتا۔ آپ نے کہا اچھا نہیں کرنا چاہتے تو چپ ہو جاؤ، میں عوام سے بات کرنا چاہتا ہوں، میرے راستے میں رکاوٹ نہ بننا۔ آپ چلے گئے، عوام کے ساتھ بات کرنا شروع کر دی۔ انہی نے ان سارے عوام اور پبلک کو آپ کے پیچھے لگا دیا، پتھر مار مار کے آپ کو شہر سے نکالا جائے۔ 3 میل کا فاصلہ، اللہ کے نبی اکیلے پتھر کھانے والے تھے اور جناب پوری قوم آپ کو پتھر مارنے والی تھی۔ اور ایک کہنے والے نے کتنا عجیب جملہ کہا کہ رجل غریب وحید بعید عن آلہ۔ اور لوگوں، ایک مسافر پردیسی بندہ ہے، اجنبی شہر کے اندر ہے، بالکل غریب ہے، کوئی جاننے والا کوئی نہیں ہے، وحید اکیلا تنہا ہے، بعید عن آلہ رشتہ داروں سے دور ہے، گھر والوں سے دور ہے، بیوی بچوں سے دور ہے، پردیس کے اندر اکیلا ایک شخص ہے، پوری قوم پتھر مار رہی ہے، اللہ کے نبی اکیلے پتھر کھا رہے ہیں۔ اور پتھر کھاتے کھاتے 3 میل کا فاصلہ طے کر کے جب باہر نکلے، آگے ایک باغ کی دیوار نظر آئی، آپ کے ساتھ صرف ایک بندہ تھا، زید بن حارثہ آپ کے غلام تھے۔ جب دیوار دیکھا اس باغ کے اندر گھس گئے۔ عتبہ اور شیبہ 2 دشمنوں کا یہ باغ تھا، انہوں نے ان کے باغ کے اندر جب پناہ لی۔ عداس ایک ان کا غلام تھا، عداس کو انگوروں کا خوشہ دے کر انہوں نے نبی پاک کے پاس بھیجا۔ آپ نے کہا عداس تو کہاں کا رہنے والا ہے؟ انہوں نے کہا جی میں نینوا بستی کا رہنے والا ہوں۔ آپ نے کہا وہ تو میرے بھائی یونس علیہ السلام کا علاقہ ہے۔ کہا جی آپ کیسے جانتے ہیں؟ کہا وہ بھی اللہ کے پیغمبر تھے، میں بھی اللہ کا رسول ہوں، ان کے ساتھ بھی لوگوں نے یوں ہی کیا تھا جیسے میرے ساتھ لوگوں نے کر دیا ہے۔ پھر آپ نے کہا بسم اللہ۔ عداس کہنے لگا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یا تو اللہ کا نام اس طرح کبھی کوئی نہیں لیتا۔ آپ نے فرمایا مجھے میرے اللہ نے یوں ہی تعلیم دی ہے کہ میں جب بھی کوئی چیز کھاؤں کھانے سے پہلے رب کا نام لے کر کھاؤں۔ پھر آپ نے اس دیوار کے ساتھ ٹیک لگائی، ٹیک لگا کر کیا جملے اپنی زبان سے کہے ذرا توجہ کرنا، حدیث کی کتابوں کے اندر آپ کے وہ دربر جملے موجود ہیں۔ آپ نے فرمایا اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی النار۔ اے اللہ میں اپنی کمزوری اور اپنی بے چارگی اور اپنی مجبوری کا شکوہ اور شکایت کسی غیر کے سامنے نہیں کرتا، یا اللہ اپنے دکھڑے تیرے سامنے بیان کرتا ہوں اور کسی کے سامنے نہیں کرتا، مجھے کسی پر کوئی گلہ نہیں، یا اللہ تیرے سامنے اپنے غم بیان کرتا ہوں۔ یا ارحم الراحمین انت رب المستضعفین، اے رحم کرنے والوں پہ سب سے زیادہ بڑے مہربان تو ہی مجبوروں کا رب ہے، تو ہی کمزوروں کا دستگیر ہے، تو ہی مجبوروں اور لاچاروں کی مدد کرنے والا ہے۔ انت ربی الی من تکلنی، تو ہی میرا رب ہے۔ ایک بات تو بتا رہا میرے اللہ، مجھے کن ظالموں کے حوالے کر دیا ہے؟ ان کے حوالے کر دیا ہے جو مجھ پر ہنستے ہیں، ان کے حوالے کر دیا ہے جو مجھ پر رحم نہیں کھاتے، کن کے حوالے کر دیا ہے مجھے میرے اللہ جنہوں نے مار مار کے لہولہان کر دیا ہے تیرے نبی کو۔ اور آگے کہنے اِلَّمْ يَكُنْ بِكَ عَلَيَّ غَضَبٌ فَلَا أُبَالِي، اگر تو مجھ پہ خفا نہیں ہے تو مجھے ان زخموں کی کوئی پرواہ نہیں ہے، میں تو تیری رضا کے لیے گیا تھا۔ سبحان، سب کہو سبحان اللہ صلی اللہ۔ اگر تو میرے اوپر ناراض نہیں ہے فلا ابالی، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تب آپ باغ سے باہر نکلے، مکہ کی راہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ تھوڑی آگے بڑھے تھے، آگے جناب جبرائیل آ گئے،
پہاڑ والے فرشتوں کو لے کر آ گئے. یا رسول اللہ جو آپ کے ساتھ ہوا اللہ نے دیکھ لیا. رب کہتا ہے آپ اجازت دیجئے آج ہم پہاڑوں کو ملا کر تباہ و برباد کر دیں ان کو. میرے نبی نے ہاتھ پھیلایا اور کہا اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون. اے اللہ میں بربادی کی بد دعا نہیں کرتا, میں اس قوم کی ہدایت کی دعا تجھ سے مانگتا ہوں. اے اللہ برباد نہ کرنا, اے اللہ عذاب نہ دینا, یہ نہ صحیح ان کی نسلیں صحیح, کوئی تو ایمان لے آئے گا. شاعر تڑپ کر کہنے لگا محبت کے یوں جس نے دریا بہائے دل ان کا بھی جیتا جو سر لینے آئے. وہ بندہ نوازی کے جوہر دکھائے کہ خود کھائے جاؤ اور جواہر لٹائے. خوشی اپنی غیروں کے غم میں بھلا دی, دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی. انہوں نے کتنا دکھ دیا اور آپ ان کے لیے دعائیں فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. وقت ختم ہونے والا ہے, بس بات ختم کرتا ہوں. پھر آپ وہاں سے واپس آئے, مقام نخلا پر پہنچے تو یہی وہ موقع تھا کہ فجر کی نماز کے ٹائم جنات کی ایک جماعت آئی. اللہ بیان کرتے ہیں بھائی صرفنا الیک نفرا من الجن یستمعون القرآن. گویا کہ اللہ کی طرف سے پیغام تھا میرے محمد دکھیا ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. مکے والوں نے آپ کی بات نہیں سنی, طائف والوں نے آپ کی بات نہیں سنی, تو کیا ہوا ہم جنات کو بھیج رہے ہیں. جن آئے اور قرآن سن کر مسلمان ہو گئے. سبحان اللہ. اب مکہ سے آپ باہر ہیں, اب خطرہ یہ ہے کہ مکے والوں کے ظلم پہلے کم نہ تھے, اب دوبارہ جاؤں گا تو انہوں نے کون صاحب میرے ساتھ اب تو اور زیادہ گرم ہو جائیں گے. ہاں طائف گئے تھے نا, تو کتنے لوگ آپ کے ساتھ آئے. اب آپ پریشان ہیں, مکہ سے باہر آپ نے پڑاؤ ڈالا ہوا ہے. اللہ, ایک منٹ کے لیے سوچیں ذرا کتنے دکھ آئے. شروع میں ساتھی آتے نہیں ہیں نا, آخر میں آتے ہیں, اس لیے بات سمجھ میں نہیں آتی. میں نے بات یہاں سے شروع کی تھی, رمضان ختم ہوا, شوال شروع ہوا, ہماری باتیں سرد پڑ گئی, ہم ٹھنڈے ہو گئے سارے کہ شاید عبادت کا مہینہ گزر گیا. یہی شوال کا مہینہ تھا جس میں میرے نبی نے پتھر کھایا. اسی نسبت سے میں یہ واقعہ آپ کو سنا رہا ہوں. اسی شوال کے مہینے میں جہاں ہم مسجد میں نماز کے لیے اٹھ کر نہیں آ سکتے, جہاں ہم فرض نماز جماعت کے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں, اسی شوال کے مہینے میں میرے نبی نے یہ سارے دکھ برداشت کیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب سوچ رہے ہیں مکہ کیسے جاؤں, وہ ظالم تو پھر ٹوٹ پڑیں گے. آپ نے زید کو بھیجا. زید اخنس بن شریک ایک مکے کا سردار ہے, کافر سردار ہے, اس کے پاس جاؤ اور اس سے کہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں مجھے پناہ دے دو گے, میں آ جاؤں مکہ میں. کبھی سوچے اس بات پہ, اپنا ہی شہر ہو, اپنا ہی وہاں پہ گھر ہو, اور پناہ لے کے آنا پڑے, کوئی آنا نہ دے. یہ کیا قصور تھا آپ کا, کس جرم میں اتنے مشکلات آپ نے اٹھائی تھیں. زید اخنس کے پاس گئے, اللہ کے رسول کا پیغام دیا کہ آپ پناہ دے دو گے, آپ مکہ میں آ جائیں. اس نے کہا میں پناہ نہیں دے سکتا آپ کو. زید واپس آئے, یا رسول اللہ اخنس معذرت کر رہا ہے, کہتا میں نہیں پناہ دے سکتا. آپ خاموش ہو گئے. فرمانے کا اچھا ایسے کرو, سہیل بن عامر ایک سردار ہے, اس کے پاس چلے جاؤ اور یہی پیغام جا کر اس کو دو کہ عبداللہ کے در یتیم, آمنہ کے لال, جس کا چچا بھی فوت ہوا ابو طالب, عبد المطلب جس کا دادا مکے کا سردار ہوا کرتا تھا, وہ تم سے اجازت مانگ رہا ہے کہ میں مکہ میں آ جاؤں, آپ مجھے پناہ دیتے ہو. تو سہیل بن عمر نے بھی کہا کہ میں پناہ نہیں دے سکتا, معذرت جی میں نہیں پناہ دے سکتا. زید واپس آئے, کہا جی وہ بھی معذرت کر رہا ہے جی, کہتے ہیں نہیں. پھر آپ وہاں ٹھہرے اور پھر آپ نے تیسرا پیغام مطعم بن عدی کے پاس بھیجا, وہ بھی ایک مکے کے سردار تھے. جاؤ مطعم بن عدی سے کہو کہ عبد المطلب کا پوتا, آپ ہی کی برادری کا ایک شخص جس کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا, جو طائف گیا تھا دین کی دعوت کے لیے, وہ واپس اپنے شہر آنا چاہتا ہے, کیا وہ آ جائے, آپ اس کو پناہ دیتے ہو؟ تو مطعم نے کہا ٹھیک ہے میں پناہ دیتا ہوں. زید کو آپ نے کہا مطعم سے کہو کہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں مکہ سے باہر آؤ اور مجھے ساتھ لے کر جاؤ, کیونکہ یہ ظالم مجھے چھوڑیں گے نہیں. چنانچہ مطعم نے ہمت کی, اگرچہ مسلمان نہیں تھے لیکن آپ پر احسان کیا,
اس نے اپنے بیٹوں کو کہا اسلحہ پہن لو. آخر ہماری برادری کے ہیں یار, اتنا بھی ظلم نہیں ہے کہ ان کے اپنے گھر میں واپس نہ آنے دیا جائے. اسلحہ پہن لو اور جو مقابلے میں آئے اس کو رگڑ دو, ہم لے کر آئیں گے. چنانچہ مطعم بن عدی اپنے بچوں کو اسلحے سمیت لے کر آیا اور آپ کے گرد گھیرا ڈالا اور آپ کو مکہ میں لے کر گئے. آپ سیدھا مسجد حرام گئے, بیت اللہ کا طواف کیا اور مطعم اور ان کے بیٹے ساتھ پارہ دیتے رہے. اس کے بعد آپ نے 2 رکعت پڑھی اور اپنے گھر تشریف لے گئے. یہ قصہ تھا طائف کا میرے نبی کا. وہ طائف کا کیا درد بھرا قصہ تھا کہ مکہ کے داخلے کا قصہ اس سے بھی زیادہ دکھ بھرا تھا. جب آخری بات کر کے بات ختم کرو, ٹائم پورا ہو گیا, کہ جب بدر کے قیدی وہ 70 کافر پکڑے ہوئے آئے نا, تو فدیے کی بات چلی. اس دوران مطعم فوت ہو گئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کاش آج مکے والوں میں مطعم زندہ ہوتے نا, اور وہ مجھے کہتے کہ ان کو رہا کر دو, بڑا مزہ آتا. میں ان کے کہنے پہ سب کو رہا کر دیتا, نہ کسی سے فدیہ دیتا, نہ کسی کو کوئی سزا دیتا. اس نے میرے ساتھ بڑی نیکی کی تھی. شوال کے اس مہینے میں اللہ کے نبی نے اتنے بڑے دکھ اٹھائے اور دکھ اٹھا کر اللہ کا دین ہم تک پہنچایا. آج ہم نے اس دین کے ساتھ کیا کیا ہے میرے بھائیو. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا. سورہ فرقان میں اللہ فرماتے ہیں روز محشر اللہ کے رسول رب کے سامنے شکایت کریں گے, اے میرے پروردگار اس میری امت سے پوچھ, انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا, انہوں نے قرآن کو چھوڑ. آج دینی مدارس بند پڑے ہیں, قرآن کی آوازیں بند پڑی ہیں, قرآن چھوڑا جا چکا ہے. اور کہیں اگر کوئی قرآن پڑھانے کی سلسلہ ہے وہاں قریب جانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. میں نے فجر میں بھی عرض کیا, فجر کی نماز کے بعد مسجد میں درس قرآن ہوتا ہے, انشاءاللہ کل سے پھر شروع ہوگا. نیت کرے کہ ہم سب اس میں شریک ہوں گے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امانت کو انشاءاللہ لے کر آگے بڑھیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.